بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے خوبصورت بیسٹ شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں، اسے مکمل اینڈ تک سنیں۔ یہ دل کی لگی، دل کی کسک بن گئی، ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی، منہا، جو بہت ہی پیاری، اپنے پیرنٹس کی بہت لاڈلی۔ منہا کی آپی کی شادی ہو چکی تھی، بہت بڑا بزنس تھا ان کا اور ان کے 2 بچے۔ منہا جو حمران کو لائک کرتی تھی، 6 ایئرز سے ان کے گھر پر رینٹ پر رہ رہے تھے۔ منہا کے ڈیڈ کا بزنس، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ منہا حمران کو بہت لائک کرتی تھی، جبکہ منہا کا رشتہ ہو چکا تھا، وہ اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ حمران پر بہت ذمہ داریاں تھیں، ایک بہن کی شادی کی، دوسری بہن کا رشتہ ہو چکا تھا، اس کی شادی کرنی تھی، گھر بنا رہا تھا، شفٹ ہونے والے تھے یہ لوگ، اور حمران سے بے پناہ محبت کرتی۔ منہا، ایک خوبصورت لازوال محبت کی کہانی، منہا کی کہانی۔ کہانی میں کئی رنگ، منہا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حمران کے ساتھ کیا ہوگا، کہانی میں کئی رنگ، بہت خوبصورت انداز میں۔ منہا کا جنون اور حمران جو محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس نے بھی محبت سے دھوکہ کھایا۔ اس کے بڑے بھائی بھی، جنہوں نے شادی کر لی تھی، بعد میں گھر چھوڑ کر چلے گئے، الگ رہتے تھے، ساری رسپانسبلٹی حمران پر تھی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ میرا نام منہا ہے، آج سے چند سال پہلے کی یہ بات تھی۔ زندگی میں خوشیاں ہیں، مگر زندگی میں کچھ یادیں اور کچھ باتیں جو آج بھی یاد آتی ہیں، جو دل کی کسک بن کر رہ گئی۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ اور میری ماما جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے، اتنا لاڈ پیار ملا بچپن سے ہی۔ اور آپی جو میری پیاری آپی، ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کے بچے تھے، ان کے ہسبینڈ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جو اب بہت اچھا بزنس، بہت ہی اچھا چل رہا تھا، اور آپی بہت محبت کرتی۔ اور ہمارے گھر پر 6 ایئرز سے حمران کی فیملی رہ رہی تھی، یعنی میری خالہ کی دوست، وہ آنٹی بہت محبت کرتی۔ ان کے ہسبینڈ نہیں تھے حمران نے دن رات محنت کی تھی، لون لیا، اور اس نے اس گھر کو بنایا، اور اب یہ لوگ شفٹ ہونے والے تھے، بہن کی شادی کی، اور جب بعد میں حمران کی آپی نے اسے بزنس کی آفر دی، اس کے بہنوئی نے، تو اس بزنس کو اس نے بخوبی انجام دیا، تھوڑا تھوڑا سا محنت کی، اور محنت کرتے کرتے واقعی میں اس نے آپ ہی کو ثابت کر ڈالا، اور حمران لوگوں کی زندگی میں اب خوشیاں آ رہی تھیں۔ میں ماما سے بول چکی تھی، ماما میں ہرگز شادی نہیں کروں گی عاصم سے، بیٹا تم جانتی ہو نا، تمہارے ڈیڈ زبان کے پکے، انہوں نے اس رشتے کو طے کر دیا تھا، تمہارے ڈیڈ کے دوست کا بھتیجا ہے، اور یہ بزنس تم اچھی طرح جانتی ہو، سب پارٹنرشپ پر ہے، اور یہ بزنس آج جو اتنے پروان پر ہے، عروج پر ہے، سب تمہارے انکل کی وجہ سے، ساجد انکل کی وجہ سے، اور یہ رشتہ ہو چکا ہے۔ موم میں کہہ چکی ہوں، میں حمران کو لائک کرتی ہوں، بیٹا میں جانتی ہوں، مگر حمران کے سٹیٹس میں اور ہمارے بہت فرق ہے، ماما میں سٹیٹس کو اہمیت نہیں دیتی، حمران کو لائک کرتی ہوں، اور جب بھی حمران سے سامنا ہوتا، ہمیشہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں آپ کو کتنا لائک کرتی ہوں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ میں محبت پر یقین نہیں کرتا۔ بھیا نے بھی پسند کی شادی کی تھی، گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور میں نے بھی کسی سے محبت کی تھی، مگر کیا ملا، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں محبت پر یقین نہیں کرتا، ایک دن آپ کو میں یقین دلاؤں گی، آپ کو میری محبت پر یقین ضرور آئے گا۔ میں آپ کو لائک نہیں کرتا، مگر آپ ایک دن بہت پچھتائیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ حمران کی فیملی 6 ایئرز سے ہمارے گھر پر رہ رہے تھے، ایک انسیت سی ہو گئی تھی، اور حمران کی سسٹر معروف جو میری بیسٹ فرینڈ، اتنا اچھا لگتا معروف کے ساتھ، جب بھی میں باتیں کرتی، ان کے گھر جاتی، آنٹی اتنی اچھی، آنٹی ماما سے بھی بہت اچھے سے ملتی تھی، میری خالہ کی دوست۔ اور حمران کے ڈیڈ نہیں تھے، حمران نے بہت محنت کی تھی، دن رات کی محنت تھی، جو آج گھر بن رہا تھا، وہ لوگ شفٹ ہونے والے تھے، لون لیا تھا اس نے، بینک میں جاب تھی، اور اب اس نے بینک کی جاب چھوڑ دی تھی، اس لون کو کمپلیٹ کیا، کیونکہ آپ ہی نے، اس کے بہنوئی نے آفر دی تھی، بزنس سنبھال رہا تھا، آہستہ آہستہ اس بزنس کو آگے بڑھا رہا تھا، آج ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اس دن بھی جب میں گئی، معروف نہ جانے ایسی کیا بات ہے، حمران سے جب بھی بات کرتی ہوں ہمیشہ اس طرح جواب دیتے ہیں، کس طرح کا بہیو ہے ان کا میرے ساتھ، میں جانتی ہوں آپ انہیں بہت لائک کرتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں آپ میری بھابھی بن جائیں، آپ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ بھیا نہ جانے کیوں اس طرح کرتے ہیں، بھیا سوہا کو لائک کرتے تھے، ان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، نہ جانے کیا ہوا ایسا، سوہا نے انہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد سے انہیں
اعتبار اٹھ گیا محبت سے۔ اور پھر بڑے بھیا نے بھی جب شادی کی اور پھر گھر چھوڑ کے چلے گئے، سسرال میں رہ رہے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، بچے ہیں، موم سے ملوا دیتے ہیں، لیکن میں انہیں بہت لائک کرتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ بہت لائک کرتی ہیں۔ اور پھر جب بھی میرا سامنا ہوتا ہمران سے، کبھی لان میں، کبھی وہ جا رہے ہوتے، میں اگر کھڑی ہوئی ہوتی، کیسے ہیں ہمران آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہمران آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا، میں نے مام سے صاف کہہ دیا میں اس رشتے پہ راضی نہیں، آپ شادی کریں، میں آپ کو لائک نہیں کرتا، میں آپ کو لائک کرتی ہوں، میں آپ کو لائک نہیں کرتا، آپ اپنی زندگی بنائیں، آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ اپنی مام کا کہنا سن لیں۔ وہ اس طرح مجھے جب بھی بات ہوتی ہمران اس طرح کہتے، نہ جانے آپ کو میری محبت کا کیوں یقین نہیں آتا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دل کی لگی ہے، نہ جانے مجھے تو لگتا ہے کہیں دل کی کسک نہ بن جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ شادی کر لیں۔ اور ہمران ہمیشہ اس طرح مجھے جواب دیتا اور میں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ہمران کی بات سن کے میں ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ اس دن مام لان میں بیٹھی ہوئی تھی، جب مام کے پاس گئی، کیسی ہے مام، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے، سر کا درد کیسا؟ ٹھیک ہے بیٹا، چائے پی ہے میں نے، فریش ہوں، تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں، تمہیں تو پتہ ہے ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل میں، مام کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا ڈیڈ کی، تمہاری وجہ سے۔ یہ ہمران کا جو ذکر تھا تم اچھی طرح جانتی ہو، شروع سے ہی تمہارے ڈیڈ کی اس گھر میں چلتی ہے ہر بات، وہ بات کے بہت پکے ہیں، جو بات کہتے ہیں اچھی طرح جانتی ہوں مام، میں جانتی ہوں، مگر ہمران پسند ہے مجھے بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، اچھی طرح جانتی ہوں وہ لوگ تاریخیں لے رہے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اعظم سے رشتہ ہو چکا ہے اور پھر بزنس پارٹنر ہیں یہ تینوں، تمہارے ڈیڈ کے دوست کا بھتیجا ہے وہ۔ مام میں نہیں کرنا چاہتی شادی بیٹا، رشتہ ہو چکا ہے، بات کو سمجھو، ہمران کو بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ اور پھر مام میں ابھی جا رہی ہوں، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، معروف کے پاس، میں آنٹی کیا جا رہی ہوں، اور پھر میں وہاں آ گئی اور پھر دیکھا ہمران آفس سے آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا ایک اچھی سی ایک کپ چائے لے کر آؤ، بھیا میں ابھی لے کر آئی، اور میں کچن میں چلی گئی، کیسی ہو، کیا حال ہے معروف تمہارا، او میری پیاری دوست مینا آئی ہے، آؤ بیٹھو، نہیں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، چائے بنانے، چائے اور تم بناؤ گی یار، تم نے کبھی چائے نہیں بنائی، کچن میں کام نہیں کیا یار، تمہارے اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں، چائے تو ہم جیسے لوگ بناتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی چائے بنانی آتی ہے۔ بھیا نے وہاں سے فوراً آواز لگائی، انہیں کچن سے پلیز بٹھا دو یہاں پر امی کے پاس، انہیں نہیں پتہ کہ تپش کچن میں، اور جو تپش ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے، وہ یہ کیا جانے، تو میں بھی تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ دھواں اور تپش اور آگ کیسی ہوتی ہے، میں آج چائے بنا کے رہوں گی، ارے آپ کو عادت نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ بنا لے گی چائے، میری بہن ہے نا بہت اچھی چائے بناتی، آج میں چائے بناؤں گی۔ اور پھر اس طرح اس نے اتنی ضد کی اور بھاپ سے اس کا ہاتھ جل گیا جب وہ آئی چائے لے کر، یہ لیجیے چائے لے کر آئی آپ کے لیے، تھینک یو، میں نے کہا تھا نا آپ اس تپش کو برداشت نہیں کر پائیں گی، اس آگ اور دھوئیں کو، میں بھی تو محسوس کرنا چاہتی تھی آگ اور دھواں کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح وہ ہر بار اپنا یقین دلاتی محبت کا، لیکن ہر بار بھیا کو پتہ نہیں کیا تھا، وہ ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے، بھیا کو اتنا سمجھایا مگر بھیا بات نہیں سنتے تھے، اور پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے، اور جب وہ لوگ شفٹ ہوئے مجھے اتنی یاد آتی، کیونکہ معروف میری بیسٹ فرینڈ اور 6 ایئر سے رہ رہے تھے، اتنی یاد آئی جب ان لوگوں کا گھر بالکل مکمل سیٹ ہو گیا، مام کے ساتھ میں گئی، اتنا اچھا لگ رہا تھا جب مام مبارکباد دے رہی تھی، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، بہت پیارا گھر ہے، بہت اچھا ہے، ہمران بہت ہونہار ہے، بہت محنت کی اس نے، واقعی میرا بیٹا بہت ہونہار ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ خوشیاں دکھائے، آمین۔ اور پھر مام باتیں کر رہی تھی، ہمران کو بہت اچھی لڑکی ملے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہیں، دیکھیں نا گھر بھی کیا اس نے اتنی محنت سے، آج بزنس سسٹر کا، ان کے ہسبینڈ کا بزنس سنبھال رہا ہے، اور پھر معروف کی شادی کرے گا، مام اتنی دعائیں دے رہی تھی، اس کے بعد پورا گھر میں دیکھتی رہی، مبارکباد دی، ہمران بہت اچھا گھر ہے آپ کا، تھینک یو، اور میں اتنا خوش ہو رہی تھی، لان دیکھا، گھر دیکھا، اور پھر معروف نے مجھے پورا گھر دکھایا، کیسا لگا ہمارا گھر، مینا بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، خوش رہو، تاریخیں ہونے والی ہیں میری، میں بات کرنا چاہتی ہوں ہمران سے، معروف کسی بھی طرح، لیکن آج نہیں، کسی دن ڈرائیور کے ساتھ آؤں گی مام سے پرمیشن لے کے، پھر میں بات کروں گی، ہاں ٹھیک ہے آپ بات ضرور کر لینا۔ اور اس طرح پھر ہم لوگ وہاں سے گھر آ گئے، کچھ دن کے بعد جب میں گئی، بالکل مام نے مجھے کہہ دیا تھا سختی سے کہ تاریخیں لینے آنے والے ہیں وہ لوگ، اور پھر جب میں آئی ہمران سے، معروف نے کہا بھیا پلیز ایک دفعہ بات کر لیں، وہ لوگ تاریخیں لینے آنے والے ہیں،
اور پھر جب میں نے حمران سے بات کی، اسے اتنا یقین دلایا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ 6 ایئر سے آپ ہمارے گھر پہ تھے، واقعی میں آپ کو لائک کرنے لگی تھی، میں آپ کو لائک نہیں کرتا، میں کتنی دفعہ بتاؤں، میں نہیں یقین کرتا محبت پر، جو ایک دفعہ زندگی میں میرے ساتھ ہوا، ضروری تو نہیں کہ بار بار آپ کے ساتھ ہو، میں آپ کو واقعی لائک کرتی ہوں، اور میں بتاتی رہی، محبت کا یقین دلاتی رہی، اگر حمران نے میری ایک بات نہ سنی تو ٹھیک ہے، زندگی میں آپ کو میری کمی بہت محسوس ہوگی، یہ دل کی لگی، دل کی کسک بن گئی، اور آپ مجھے بہت یاد کریں گے، میں آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گا، وقت بتائے گا، اور ایک دن آپ دیکھنا آپ مجھے یاد کریں گے، کسی روز بارش جو آئے سمجھ لینا بوندوں میں ہوں، صبح جو دھوپ کرنیں ستائیں سمجھ لینا کرنوں میں ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں تم مجھ میں کہیں باقی رہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا، آپ کو بھی یہ سانگ ہمیشہ یاد آئے گا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں نا، آپ شادی کر لیں، بہت خوش رہیں گی، اور میں یقین دلاتی رہی، دیکھ لینا ایک دن بارشوں میں، برسات میں، بوندوں میں، ہواؤں میں، خوشبوؤں میں، خوابوں میں، آئینہ جب آپ دیکھیں گے آپ مجھے محسوس کریں گے۔ اور حمران نے کہا کہ میں آپ کو لائک نہیں کرتا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتے تھے، اور بالآخر پھر میں گھر آ گئی، اور مام نے جب کہا کہ وہ لوگ تاریخیں لینے آنے والے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، ڈیڈ وزد تھے، اور پھر ڈیڈ کی طبیعت اتنی خراب رہنے لگی تھی، بالآخر ڈیڈ کے آگے میں مجبور ہو گئی اور حامی بھر لی اس رشتے پہ، اور پھر تاریخیں ہوئیں، اور پھر 6 ماہ کا وقت گزر گیا، اور پھر شادی کی تیاریاں ہوئیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب شادی تھی، سب بہت خوش تھے، اور حمران کو بھی پتہ تھا، حمران نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ شادی کر رہی ہیں، اور میں نے انہیں صرف یہ کہا تھا کہ ایک دن آپ کو میری محبت کا یقین آئے گا، اس وقت آپ بہت پچھتائیں گے، یہ دل کی لگی، دل کی کسک بن گئی، اور بالآخر شادی کی تیاریاں ہوئیں، مام بہت خوش تھی، ڈیڈ خوش تھے، اور میں نے جب ہاں کر دی تھی شادی، سب لوگ خوش تھے، اور میں حمران کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر حمران دل سے ہی نہیں نکلتا تھا، اور میں نے مام اور ڈیڈ کی بات مانی، شادی کو راضی ہو گئی تھی، شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہوئیں، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، وہ لوگ بھی بہت خوش تھے، رشتہ ہو چکا، تاریخیں ہو گئی، شادی کا دن آ گیا، سب اتنا خوش تھے، سارے خاندان والے، اور بالآخر پھر شادی کا دن آنے والا تھا، دعوتیں دی گئی، اور بہت زیادہ خوش تھی معروف، اس نے کہا تھا تم میری پیاری دوست ہو، تمہاری شادی میں بہت اچھا انجوائے کروں گی، تیار ہو کے آؤں گی، وہ تو خوش تھی مگر دل سے مجبور تھی، وہ مجھے چاہتی تھی کہ اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی، اور حمران نے جو کچھ کیا، نہ جانے کیا بات تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ حمران اس طرح کیوں کرتے تھے، کیونکہ مجھے ہمیشہ معروف نے کہا بھیا ہمیشہ چاہتے ہیں میں ہر چیز اپنے بل بوتے پہ کروں، بہت خوددار ہیں، بہت ضدی ہیں، بڑے بھیا نے جو کچھ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کچھ بن جاؤں اور کچھ کر کے دکھاؤں، بس وہ باتیں مجھے یاد آتی تھیں، اور واقعی انہوں نے گھر کیا، بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا، اس دن مینا کی شادی تھی، سارے گھر والے تیاری کرتے، آفس میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا، بہت زیادہ سیڈ تھا، جب فارغ ہوا، میرا دوست جو میرا بہت بیسٹ فرینڈ، وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا، اور اس نے کہا آج مینا کی شادی ہے نا، بہت زیادہ اپسیٹ لگ رہے ہیں، ہاں مینا کی شادی ہے، تو تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، سوہا جس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا یا تم نے اس کے ساتھ کیا، یہ آئی تھنک میں نہیں جانتا، لیکن وہ لڑکی واقعی تمہیں لائک کرتی تھی، یہ وہی لڑکی ہے نا ایک دن جو تمہارے والٹ سے پکچرز گری تھی اور میں نے اٹھا کے دی تھی، ہاں یہ وہی مینا ہے، اس کی آج شادی ہے، یار تم نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی، ضروری نہیں کہ جو سوہا اور تمہارے ساتھ ہوا دوبارہ ہوتا، میں نے دل کے دروازے بند کر لیے تھے، مگر میں مینا کو بہت پسند کرتا ہوں، اور بالآخر آفس سے میں گھر آیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، بھیا میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں، نہیں پینی مجھے چائے، بھیا مینا کی شادی آج ہم لوگ جائیں گے، آپ جائیں گے، تم جاؤ مجھے شادی میں نہیں جانا، بھیا کا غصہ دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا، اور پھر میں نے زیادہ بات نہیں کی، اس کے بعد پھر ہم لوگ تیار ہو گئے، آپ ہی ہم سب گئے، اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور جب منہا کو دیکھا، منہا بہت پیاری لگ رہی ہے، بیوٹیفل، میں تمہیں کیا بتاؤں، آج میری پیاری دوست دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہے، تھینک یو، پکچرز بنتی رہیں، اور پھر رخصتی ہو گئی، اور جب شادی ہوئی اس کے بعد آنٹی مجھ سے اتنی محبت کرتی، کیسی ہو بیٹا، خوش تو ہو نا، آنٹی میں بہت خوش ہوں، ہر جگہ دعوت میں جہاں جہاں جاتے آنٹی خوش ہوتی، گھر جاتے مام سے ملنے، مام پوچھتی تم خوش تو ہو نا بیٹا، میں بہت خوش ہوں، جبکہ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی کہ عازم نے شروع سے ہی میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہ رکھا، اور انہوں نے مجھے اسٹارٹ میں یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ کو لائک نہیں کرتا، میری مام جانتی ہیں، زبردستی کا رشتہ تھا، میرے ڈیڈ نے رشتہ کرایا،
اور میں اب بہت جلدی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں خاموش ہو جاتی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شادی ہوئی ابھی ہماری، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اور وہ یہی کہتے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں لیلا کو لائک کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، اور میں اسی سے شادی کروں گا، بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے انہیں کہا میرا اس میں کیا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں واقعی تمہارا قصور نہیں ہے، بس تم ہاں نہیں کرتی، تم نے ہاں کی نا، اب سزا بھگتو۔ اور وہ اس طرح بیہیویئر کرتے، وقت اسی سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر آنٹی اتنا خوش ہوتی، اتنا چاہتی تھیں، عازم کے بھیا بھابھی بہت رسپیکٹ کرتے، سارے لوگ مجھے اتنا چاہتے، مگر عازم کا رویہ بہت صحیح نہیں تھا میرے ساتھ۔ مگر کیا کرتی، مام اور ڈیڈ کو بتاتی، ڈیڈ بھی مارتے۔ وقت کا انتظار کر رہی تھی، خاموش رہنے لگی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، مگر کسی سے کچھ نہ کہتی، اور پھر دعوتیں ہوتی، سب جگہ جاتی۔ پھر ان لوگوں نے بھی انوائٹ کیا تھا، معروف لوگوں نے، اور جب ہم اس دن ان کے گھر جا رہے تھے، بہت خوش تھی میں، آنٹی سے سب سے ملتی، اور پھر بہت زیادہ خوشی تھی کیونکہ میری دوست بیسٹ فرینڈ اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ پھر میں تیار ہوئی، آنٹی اتنا خوش ہو رہی تھی، اتنی پیاری ہے میری پیاری سے منہا، میری بیٹی۔ آنٹی بہت خوش ہوتی، بھابھی خوش ہوتی، مام، سب لوگ آئے ہوئے تھے وہاں دعوت میں۔ جب ہم لوگ گئے، اتنا خوش ہو رہی تھی معروف مجھے دیکھ کے، میری پیاری دوست کیسی ہو تم، ویلکم ٹو مائی ہوم، تھینک یو سو مچ کہ تم یہاں پر آئیں، میں نے تمہیں انوائٹ کیا، کیوں نہ آتی۔ آخر معروف نے مجھے انوائٹ کیا، اور سب اتنا خوش ہو رہے تھے جب آنٹی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور کہا کیسی ہے میری پیاری سی بیٹی منہا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ اور اعظم بیٹا آپ کیسے ہو؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر سب لوگ باتیں کرتے رہے، کھانا لگا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ میں معروف کے ساتھ اس کے روم میں گئی، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں تھوڑا تھک گئی ہوں، فریش ہونا چاہتی ہوں۔ ہاں تم فریش ہو جاؤ یار، آرام سے بیٹھو۔ میں اس کے ہی روم میں چائے پی رہی تھی کہ وہاں پر ہمران ہے۔ سوری آپ لوگ باتیں کر رہی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا؟ نہیں، آپ نے کوئی ڈسٹرب نہیں کیا بھیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ منہا خوش تو ہے نا؟ آپ بتائیں۔ میں خوش ہوں، لگ رہی ہے آپ کو میں خوش؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، میں آپ کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ میں واقعی خوش ہوں، اور میں بھی آپ کو دعا دے رہا ہوں آپ خوش رہیں۔ اور میں ہمران سے ہی کہہ کے بہت زیادہ افسردہ بھی تھی کہ میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ میں خوش ہوں، اور میں نے کوئی بات بھی معروف کو نہیں بتائی، کسی کو نہیں بتائی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ دعوت سے گھر آ گئے، پھر جہاں بھی جاتے تیار ہو کے۔ عاصم بالکل تعریف نہیں کرتے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آنٹی ضرور تعریف کرتی، بہت پیاری لگ رہی ہو منہا، میری بیٹی ہو، تم خوش تو ہونا یہاں پر۔ آنٹی مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیا بتاتی آنٹی کو کہ روزانہ کی بحث کمرے میں ہوتی تھی، اور عاصم کچھ مزاج کے بھی مجھے عجیب لگے، جبکہ بڑے بھیا بہت اچھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں بالکل بھی اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ موم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں شادی کروں گا تو لیلا سے، زبردستی کا رشتہ تھا، کیونکہ تمہارے ڈیڈ اور میرے ڈیڈ ان کا فیصلہ تھا یہ، تو آپ کو میری زندگی خراب نہیں کرنی تھی۔ اتنی زیادہ اس دن بحث ہوئی کہ آواز باہر آ رہی تھی جب آنٹی نے کہا آخر کیا بات ہے، اتنی زور زور سے تم لوگوں کی آواز آ رہی ہے۔ جب آنٹی کو میں نے A to Z بتایا تو آنٹی نے بہت غصہ کیا، بیٹا تم نے یہ بات مجھے اب بتائی، تم مجھے پہلے بتا دیتی، اور اتنی بات بڑھ گئی، اور اتنا خراب سلوک عاصم تم نے منہا کے ساتھ کیا۔ آنٹی اتنا ڈانٹ رہی تھی، انکل کو پتہ چل گیا، سارے گھر والوں کو، اور بات بہت بڑھ چکی تھی۔ مام، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں لیلا کو اپنی زندگی میں لا کے چھوڑوں گا، یہ آپ لوگوں کی ضد تھی نا، اس بزنس کے چکر میں آپ لوگوں نے آپس میں سب یہ پارٹنرشپ پر تھے، ڈیڈ انکل سب یہ رشتہ کیا۔ میں اس رشتے پہ خوش نہیں ہوں، اور میں واقعی میں مینا کو اس کے گھر واپس چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں نہیں رکھوں گا۔ یہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا تم نے گڑیا اور گڈے کا کھیل سمجھا ہے؟ اور آنٹی اتنا چلا رہی تھی، لیکن اعظم نے کسی کی نہ سنی، سب روکتے رہ گئے، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر چھوڑ کے آ گیا۔ جب مام کو پتہ چلا، ان کو اتنا غصہ تھا، ڈیڈ کو، کہ انہوں نے اتنا غصہ کیا کہ تم نے سمجھ کے کیا رکھا تھا میری بیٹی کو، اور منہا تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، اور اب بتا رہی ہوں، اتنا کچھ ہو گیا۔ اور بالآخر میں آ چکی تھی، میں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی عاظم کی زندگی میں۔ جب عاظم نے مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں دی تو اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر ڈیڈ اور موم نے جا کر اتنا سنایا تھا عاظم کو،
आज़िम को ठीक ठाक सुना कर आए। और फिर जब आंटी अंकल आए उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, बहुत सॉरी बोल रहे थे डैड से। उन्होंने कहा आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी बेटी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आपका बेटा जब लैला को पसंद करता था उसी से शादी करनी थी। बस हम तो ये समझे थे कि मिना से शादी के बाद शायद मेरे बेटे को समझ और अकल आ जाएगी। और बिला आखिर इतनी बात हुई। वो लोग वाकई बहुत एक्सक्यूज़ कर रहे थे, उन्होंने इतनी बातें भी सुनाई थी। और फिर वो लोग बहुत माजत कर रहे थे। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया और फिर डिवोर्स हो गई। और उसके बाद ज़िंदगी को मैं गुजार रही थी जब मारूख को पता चला। इतना दुख हुआ। वो आई, उसने इतना अफसोस किया, मैना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं किया आज़िम ने तुम्हारे साथ। और लैला से अब सुनते हैं कि वो शादी करने वाला है। हाँ, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। उसकी असलियत सामने आ गई। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। डैड का बिज़नेस संभाल लिया और फिर 1 साल का अरसा बीत गया। और फिर उसके बाद मैं ऑफिस में इतनी बिज़ी रहने लगी थी। और फिर जब एक दिन हमरान घर आए, जब वो घर आए मॉम से उन्होंने सलाम दुआ की और उन्होंने कहा कि आंटी क्या मैं मिन्हा से बात कर सकता हूँ? हाँ, लॉन में है वो। और आंटी जानती थी अच्छी दोस्ती थी। और मारूख वो भी आती, बहुत अफसोस करती कि मिन्हा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। उस दिन भी वो आई थी। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब खोल दे। नहीं, अब मैं शादी नहीं करूँगी और तुम्हारी शादी होने वाली ना मारूख, मुझे बहुत खुशी है। और अनकरीब मारूख की भी शादी होने वाली थी। और जब लॉन में हमरान आए, जब उन्होंने मुझसे बात की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे आपको कुछ कहना है? क्या कहना है? मैं इस बात को आज समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ। जो मोहब्बत मिन्हा ने की थी वो कोई नहीं कर सकता। मिन्हा, आप अपनी मोहब्बत में सच्ची थी। अरे आप मुझसे कह रहे हैं क्या हो गया आपको तो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं था। आज मैं बारिशों में, बूंदों में, बरसातों में, हवाओं में, फूलों में, आपने कहा था ना जब आईना देखेंगे आप तो आपको मैं नज़र आऊँगी। वाकई आज आप मिन्हा मुझे नज़र आती है। मैं आज आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मगर अब ये दिल की कसक बन गई है और अब मिन्हा शादी नहीं करेगी। मैं आपसे वाकई शादी करना चाहता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे, मगर मैंने उन्हें कह दिया कि अब मैं बिज़नेस संभाल रही हूँ डैड का। और वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि मैंने वाकई बिज़नेस में इंटरेस्ट लिया और डैड का बिज़नेस संभाल रही हूँ। मैं वाकई में आपको कभी नहीं भूलूंगा, आप मेरी हमेशा यादों में रहेंगी। और हम अच्छे दोस्त थे, हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। वो यकीन दिलाते रहे, मगर मैंने उन्हें साफ कहा मैं मोहब्बत पहले आपसे करती थी, मोहब्बत करती हूँ, करती रहूँगी। आप मेरे ख्वाबों में हमेशा आते हैं, साए की तरह नज़र आते हैं। मैंने आपकी रूह से मोहब्बत की है, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और बिला आखिर वो मायूस होकर जाने लगा। तब उसने कहा आप मेरी याद बन गई हैं, मेरे दिल में हमेशा बसती हैं और रहेंगी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये कहा। हमरान ने कहा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वही हमरान है जिससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। और उन्होंने इस मोहब्बत पर कहा था मैंने दरवाजे दिल के बंद कर दिए, क्योंकि सोहा और हमरान के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानती थी उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। मगर हमरान ने मोहब्बत को बिल्कुल भी नहीं समझा और वो नहीं मानते थे। मारूख मुझे हमेशा बताती कि भैया को इस लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है, उनका दिल टूट चुका है। और जब वो ये मुझसे कह रहे थे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। आपने मुझसे कहा था ना, किसी रोज़ बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह जो धूप की किरणें सताएं समझ लेना उस किरणों में मैं हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना। आज मैं तुमसे कहता हूँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपने कहा था ना मिन्हा, आपने कहा था बरसती बारिशों में, ठंडी हवाओं में, बूंदों में, बरसातों में, हवाओं में, धूप में, किरणों में, आईना जब आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाई दूंगी। आज आप मुझे नज़र आती हैं, आज आप वाकई मुझे नज़र आती हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे ये दिल की लगी तो अब दिल की कसक बन गई। हमेशा आप मेरी यादों में, दुआओं में रहेंगे। और मैं आपसे मोहब्बत करती थी, इस मोहब्बत पर सिर्फ मेरा राइट है। ये राइट मैंने आपको नहीं दिया क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती थी और आपने मेरी कदर नहीं की। और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे। आप शादी कर लेना और प्लीज़ आंटी का ख्याल करें, आंटी आपको बहुत चाहती हैं। आपने हर फ़र्ज़ अदा किया, घर दिलाया, बनाया, सब कुछ किया, बहन की शादी, मगर अब आप अपनी शादी कर लेना। हाँ, जिस दिन मिन्हा जैसी कोई मिल गई मैं शादी कर लूँगा। और बिलाखिर वो लौट गए और फिर शादी का दिन भी आया, तैयारियां हुई ज़ोरों शोर पे। जब मैं शादी में गई हम सब घर वाले सब ने इतनी मुबारकबाद दी। और जब मैंने कहा
اپنی پیاری دوست کو سویٹی کتنی پیاری لگ رہی ہو نا، اتنی پیاری میری معروف، اتنی پیاری لگ رہی ہے دلہن کے روپ میں۔ وہ بھی مسکرا دی، تصویریں کھنچ رہی تھی، پکچرز بنی، اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیوں سے نوازا، معروف کے بچے ہو گئے، اور پھر حمران بچوں میں اتنے بزی ہو گئے، بچوں کو کھلاتے، بھانجا بھانجیوں کو آفس میں بزی ہو گئے، بھیا لوٹ آئے تھے، انہیں اللہ نے اتنا نوازا، ترقی دی، اور اتنی اچھی دوستی تھی۔ جب بھی آنٹی کا میں جاتی، کبھی حمران کی برتھ ڈے ہوتی میں سیلیبریٹ کرتی، کبھی میری برتھ ڈے پر وہ آتے، دوستی اتنی اچھی تھی۔ مگر میں نے شادی دوبارہ نہیں کی، آپ ہی سمجھاتی شادی کر لو، آپ ہی اب میں شادی نہیں کروں گی، ڈیڈ اور مام کا خیال رکھتی ہوں، بزنس سنبھالتی تھی، جب ہیلپ کی ضرورت ہوتی حمران کو بلا لیتی آفس میں، وہ مجھے سمجھاتے، اور حمران نے واقعی ہر فرض زندگی میں ادا کیا، اور پھر انہیں واقعی میں کسی سے پھر دوبارہ محبت ہی نہ ہوئی۔ ایک دن پھر آفس آئے، میں نے کہا حمران پلیز شادی کر لو، مینا جیسی کوئی ملی نہیں، جب مینا جیسی کوئی ملے گی تو شادی کر لوں گا، اور میں مسکرا دی، اور پھر ان کے لیے میں آج بھی دعا کرتی ہوں ان کی شادی ہو جائے اور زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں، اور وہ اپنے بھانجا بھانجیوں کھلاتے ہیں، اور میں آپ ہی کے بچوں کو۔ اور اب بہت اچھی دوستی ہے، ایک اچھی دوستی، اس دعاؤں کے ساتھ کہ حمران کی شادی ہو جائے۔ اتنے سال بیت گئے مگر حمران نے شادی نہیں کی، اور وہ آج بھی مجھے نظر آتے ہیں سائے کی طرح، ان کی روح محسوس کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند ہے، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ۔